پڑھ لو امام احمد رضا کو، پڑھ لو حضرت خواجہ مہر علی شاہ کو، اور پڑھ لو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کو، اور میدان میں لگاؤ ان کی کتابیں اور بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا. یہ افکار میں، نظریات میں، عقائد میں ایک تھے، یک جان و یک قالب تھے. آج کی یہ پروقار بابرکت تقریب سعید عالم اسلام کی 3 عظیم ہستیوں کے نام سے موسوم ہے. شمس و مہر و رضا کانفرنس. اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی برکات و فیوزات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے، ان کے افکار و نظریات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، چونکہ وقت کم ہے بلا تمہید مختصر سی گفتگو کرنی ہے. ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ تمہیں حکم دیا گیا، یہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کر لو. یہ صراط مستقیم ہے، اور اس صراط مستقیم کی مثال مسند احمد، سنن نسائی اور دارمی اور دیگر کتب احادیث میں، مشکات شریف میں بھی ہے. حدیث موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا، سیدھا خط کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں ایسے لکیریں کھینچی. اس طرح ایک سیدھا خط کھینچا، پھر دائیں بائیں خطوط کھینچے. فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور باقی دوسرے راستے ہیں، اور اس ہر راستے کے سرے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. جو اس سبیل اللہ پر چلنے والا مسافر ہوتا ہے، شیطان اس کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے اور اسے اللہ کی راہ سے ہٹا کر دوسرے راستوں پر لگاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بہترین اور نفیس مثال ہے. یہ سیدھا راستہ، یہ سبیل اللہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے. اور باقی ٹیڑھے راستے شیطان کے راستے ہیں، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اب شیطان سے مراد ابلیس بھی ہے، اور ابلیس کی ذریت بھی ہے، اور جتنے بد مذہب ہیں، بد مذاہب ہیں، بد عقیدگی ہے، بے دینی ہے، ان کے جتنے سرغنے ہیں، ان کے جتنے بانی ہیں، وہ سارے مراد ہیں. اور پھر ان کے مبلغین، قیامت تک جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے چیلو چانٹے ہیں، اس راستے پر چلنے والے ہیں، دوسروں کو اس طرف مائل کرنے والے ہیں، وہ سارے مراد ہیں. مثال کے طور پر قادیانی دجال کو لے لیں آپ، مرزا غلام قادیانی، یہ نام اس طرح لیا کریں. یہ نام جو غلام احمد لیتے ہیں نا، میں کہتا ہوں صحیح نہیں لیتے. غلام قادیانی، وہ غلام انگریز تھا، غلام احمد نہیں تھا. مرزا غلام قادیانی ایک کفر و ارتداد کا بانی، وہ مراد ہے. وہ ٹیڑھا راستہ ہے. یہ ختم نبوت کا جو سبیل اللہ ہے، ختم نبوت کا جو صراط مستقیم ہے، اس کے کنارے پر ایک ٹیڑھے راستے پر وہ بیٹھا، اور اس نے کہا کہ اس طرف آؤ، میری طرف آؤ، اور معاذ اللہ میں اللہ کا نبی ہوں. بھونکا، جھوٹ بولا. اب اس کے بعد اس کے وہ مربی کہلاتے، کیا کہلاتے ہیں، اس کے خلفاء کہلاتے ہیں، وہ سارے مراد ہیں. اسی طرح جتنے بھی برے
بدترین فرقے ہیں ان کے بانی اور بعد کے اس کے مبلغین، وہ سارے وہ شیطان ہیں، وہ ابلیس کے چلو چانٹے ہیں، وہ ابلیس کے شاگرد ہیں، وہ ابلیس کی ذریت ہے جو ان بھولے بھالے سنیوں کو، عوام اہل سنت کو، مسلمانوں کو سبیل اللہ سے ہٹا کر شیطانی راستوں پر لگاتے جہنم تک پہنچاتے ہیں۔ اور سیدھے راستے پر شیطان کا بیٹھنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، مسلمانوں کو گمراہ کرنا، یہ تو قرآن میں بھی ہے۔ وہ جس دن وہ راندہ درگاہ ہوا تھا، اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے کہا تھا رب بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے میرے رب، قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، معاذ اللہ۔ گمراہی کی نسبت اس طرف کی، گمراہ خود ہوا، اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ لأقعدن، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، ضرور بالضرور میں بیٹھوں گا ان انسانوں کے لیے، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر۔ پھر ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں جانب سے ان کے پاس آؤں گا۔ پھر مولا ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، پھر تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ کیا فرمایا، کیا کہا اللہ نے؟ کیا فرمایا کہ اس نے کیا کہا؟ تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور یہی ہوا۔ آج تک شیطان صراط مستقیم کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، شیطان کے چیلو چانٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جہنم کے راستوں پر لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر اس خبیث سے، ابلیس سے اور ابلیس کی ذریت سے بچنا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، واحد راستہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اللہ کے ان محبوبوں کے راستے پر لگ جاؤ، اللہ کے ان محبوبوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے پیروکار بن جاؤ، اور اسی صراط مستقیم کی آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ آپ حضرت شمس العارفین، قدوۃ السالکین، امام الکاملین، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ سیدنا پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان عظیم نفوس قدسیہ کی افکار کو اپنا لیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں۔ ابھی وہ بچہ ماشاءاللہ یہاں کا ہونہار طالب علم خطاب کر رہا تھا، مجھے بڑی پیاری لگی اس کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، عمر میں، عمل میں، تقوی میں اور عقائد پر پختگی میں مزید اضافہ فرمائے۔ وہ بچہ ہمیں یہ درس دے کر گیا ہے کہ اگر صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے، اگر قادیانیوں کے فتنے سے بچنا ہے، اگر خوارج کے فتنے سے بچنا ہے، اگر روافظ کے فتنے سے بچنا ہے، میں نے بڑے بڑے نام لیے، اب خوارج کے نیچے جتنی بھی شاخیں ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں، روافظ کے نیچے جتنی بھی شاخیں ہیں، اگر ان سارے فتنوں سے، اور آج کل سوشل میڈیا پر تو وہ پتہ نہیں کہاں منگولیہ فتنے، پلمبری فتنے، غامدی فتنے، کتنے فتنے ہیں، ان سارے فتنوں سے اگر بچنا ہے تو امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا۔ ہمیں صرف ان کے نام لینے سے کام نہیں چلے گا، ان کے آراف منانے سے کام نہیں چلے گا، اور خود کو ان کا مرید کہلانے سے، ان کے سلسلے سے وابستہ ہونے سے، ان کا غلام کہلانے سے کام نہیں چلے گا، خدا کی قسم اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے عقیدے کو بچانا ہے، تو ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے فتاوی موجود ہیں، ان کی ملفوظات موجود ہیں، اور ان کا مشن موجود ہے، اس کو پڑھ لو اور اس کا علم حاصل کر لو اور اس کا مطالعہ کر لو، اور پھر اسی ہی پر گامزن رہو۔ یہ نہیں کہ ہم نام تو لے امام احمد رضا کا، لیکن امام احمد رضا کو ہم 10% قبول کریں، 90% چھوڑ دیں،
80% قبول کریں، 70% قبول کریں، 50% قبول کریں، باقی چھوڑ دیں. ہم نام لیں حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ گولوی کا. خدا کی قسم حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھو. قادیانیت کا تو آپ نے کلا کما فرما دیا تھا. اس وقت اہل سنت کے درمیان جتنے مسائل اختلافی چل رہے ہیں، خدا کی قسم ان کا حل حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی کے فتاوی میں موجود ہے. امام احمد رضا تو آسمان ولایت اور علم کے آفتاب ہیں، وہاں تو سب کچھ آشکارا ہے، روشن سے زیادہ روشن ہے. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے فتاوی اور تعلیمات اور سیرت موجود ہے. یہ سارے مسائل اگر آپ نے ان پر آگاہی حاصل کرنی ہے، بس اختتامی کلمات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے ان پر آگاہی حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے اپنا عقیدہ بچانا ہے، اگر آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے، اگر آپ نے صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے اور سبیل اللہ کو معلوم کر کے اس پر چلنا ہے، تو فکر شمس العارفین، فکر مہر علی اور افکار امام رضا کا مطالعہ کر لو. وہ قادیانیت کا مسئلہ ہو، وہ روافض ہوں، خوارج ہوں، اور تفضیل شیخین کا مسئلہ ہو، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس وقت جتنے فتنے بھی ہیں، مشاجرات صحابہ ہوں، مشاجرات صحابہ ہوں، پڑھ لو امام احمد رضا کو، پڑھ لو حضرت خواجہ مہر علی شاہ کو، اور پڑھ لو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کو، اور میدان میں لگاؤ ان کی کتابیں اور بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا. یہ افکار میں، نظریات میں، عقائد میں ایک تھے، یک جان و یک قالب تھے. سنیو، پڑھ لو، مطالعہ کر لو، اور پھر قسم کھا لو کہ ہم ان کے افکار سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے. تو خدا کی قسم اسی دن سارے اختلافات ختم ہیں، اسی دن سارے اختلافات ختم ہیں، اور آپ کو صراط مستقیم مل جائے گا. اور اگر ہم کہیں کہ اپنی مرضی سے ہم نام تو ان کا لیں گے، چلیں گے اپنی مرضی پر، تو پھر یہ وہی شیطان والی چال ہے، اور وہ شیطان ٹیڑے راستے پر بیٹھ کر آپ کو بہکا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.